السلام عليك يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين المخاطب طه والياسين النبي المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبو القاسم محمد صلى الله على محمد وآل محمد غالب على كل غالب مطلوب كل طالب إمام المشارق والمغارب فاتح باب خیبر قاتل مرحب و عنتر والد شبیر و شبر اعلیٰ فی شانہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تر تعریفیں اور حمد و ثنا اسی ذات واحد کے لیے کہ جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، وہ پروردگار عالم کہ جس کا کوئی شریک نہیں، وہ واحد و یکتا ہے اور اپنی نعمتوں کا مسلسل نزول رکھتا ہے ہم پہ. اور کچھ نعمتیں اس پروردگار عالم کی ایسی ہیں جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی ہیں. یہ ہوا جس میں ہم سانس لے رہے ہیں ازل سے ہے اور انسان جب تک اس دنیا میں رہیں گے تب تک رہے گی. یہ پانی جو ہم استعمال کر رہے ہیں، بے دریغ استعمال کر رہے ہیں، اس کا کوئی حساب نہیں ہو رہا اور ہم مسلسل استعمال کیے چلے جا رہے ہیں. کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو پروردگار عالم کی جانب سے ہماری طرف آتی ہیں لیکن ہمیں ان کا ادراک نہیں ہوتا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مشکل یا پریشانی میں گھرنے سے پہلے خدا ہمیں بچا لیتا ہے اور ہمیں ان باتوں کا ادراک ہی نہیں ہو پاتا. تو اس پروردگار عالم کا شکر ادا کرنا ہے. سب سے زیادہ شکر اس بات کا ہے کہ ان تمام تر حالات میں بھی اس نے ہماری توفیقات کو سلب نہیں کیا. اس نے فرش عزا حسین ہم سے نہیں چھین لیا، اس نے عبادتوں کی توفیقات ہم سے نہیں چھین لی. یہ سب شکر ہے پروردگار عالم کا. اور اس کے حضور شکر کے لیے ایک بار بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اذان عزا یہ ایام بی بی فاطمۃ الزہرا کی مناسبت سے منائے جا رہے ہیں. یقیناً عظیم سانحہ ہے وہ شہادت عظیم جن کے بارے میں امام معصوم کا قول ملتا ہے کہ ہم امام تمام دنیا کے لیے خدا کی جانب سے حجت ہیں اور ہماری ماں فاطمہ ہمارے لیے حجت ہیں. ان معصومہ کے ساتھ یقیناً امت نے، دنیا والوں نے بے انتہا ناانصافی کی اور یہ بحث قطعاً لا حاصل ہے کہ ہم کسی کے بھی ساتھ مباحثے میں اس حوالے سے ملوث ہوں کہ کون کس سے افضل ہے، کیونکہ فاطمہ زہرا وہ ہیں جن کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. ہم کسی طور ان کو کسی ترازو میں نہیں رکھ سکتے. اور کیوں نہیں رکھ سکتے؟ ایک بہت چھوٹی سی مثال. قیامت میں خداوند کریم ہم سب کو اپنی ماں کے نام سے پکارے گا. تصور کریں قیامت میں آواز بلند ہو اور آواز آئے فاطمہ زہرا کے بیٹے آئے اور 11 امام اپنی ماں کو ہمراہ لیے میدان حشر میں جائیں. صرف اس ایک عظمت کا کوئی بدل نہیں ہے. فاطمہ زہرا صلی علی محمد محمد. دوسری فضیلت، دنیا کا دستور یہ ہے کہ اگر آپ کو عہدہ کوئی مل جائے تو آپ اپنے ہم منصب سے ہی گفتگو کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک ملک کا صدر دوسرے ملک کے صدر سے گفتگو کرے گا، ملک کا وزیر اعظم سے، وزیر خارجہ سے. یہ کافی ذلت کی بات ہے کہ ایک اونچے منصب کا فرد ایک کم منصب سے بات کرے اور اس کی صحیح خاطر تواضع نہ کی جائے اگر وہ آپ کے ملک میں مہمان ہوں اور اس کا ہم منصب اس سے نہ ملے.
یہ سب حقیقت تسلیم شدہ ہے کہ فرشتے معصوم ہیں. بے شک اب چونکہ وہ معصوم ہیں اپنے ہم منصب سے ہی گفتگو کر سکتے ہیں. معصوم فقط اور فقط معصوم سے گفتگو کرے گا. اس لیے جبرائیل کا نزول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ محمد محمد. اور یہ صرف در فاطمہ کی خاصیت ہے کہ وہ جبرائیل جو معصوم ہے اور رسول اللہ کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، وہ در فاطمہ پہ کھڑے ہو کر انتظار کرتے ہیں کہ اذن ملے تو وہ گھر میں داخل ہیں. وہ انتظار کرتے ہیں کہ فاطمہ موقع دیں تو ان کے ہاتھ کی چکی ہم چلا دیں. وہ انتظار کرتے ہیں کہ فاطمہ سو جائیں تو ان کے بچوں کا جھولا ہم جھلا دیں. یہ وہ رتبہ ہے فاطمۃ الزہرا کا جس کا کوئی ثانی نہیں ہے. سو جائیں تو چکی بھی فرشتے ہی چلائیں، تھک جائیں تو جھولا بھی فرشتے ہی ہلائیں. وعدہ کریں بیوی تو فرشتے ہی نبھائیں، حسنین کی پوشاک بھی جنت سے ہی لائیں. معتوب بھی فریاد کو اس در پہ ہی جائیں، پھر بالوں پر انعام میں اس در سے ہی پائیں. بن جائیں جو سائل تو وہ اس در پہ ہی آئیں، پھر نان جمی خانہ زہرا سے ہی پائیں. معصوم ہے یہ عز و شرف ان کا صلہ ہے، مخدومہ کونین لقب ان کو ملا ہے. صلی اللہ اذان ازاں اس قدر عز و شرف والی بی بی، اتنا بہترین حوالہ ہے یہ کہ خدا خود متعارف کروا رہا ہے عرش والوں کے درمیان اس طرح سے خاندان رسول کو کہ یہ فاطمہ ہے، یہ ان کے بابا، یہ ان کے شوہر اور یہ ان کے بیٹے. اتنا پاک حوالہ ہے. اور ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے فاطمہ کا نام. ہم سب فاطمہ زہرا کی دعا ہیں اور ہماری عزت کے لیے یہی کتنی بات کافی ہے کہ بی بی نے ہمیں اپنی دعاؤں میں مانگا اور خدا نے ہمیں اب بی بی کے ساتھ اس طرح سے منسوب کر دیا کہ اب اس کو علیحدہ نہیں کر سکتا. کم از کم یہ شرف تو ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا کہ ہم فاطمہ زہرا کی دعا ہیں. شکر ہے بی بی کا اس پر بھی صدہا شکر ہے خدا کا کہ اس آنکھ کو اس قابل بنایا کہ غم حسین میں رو سکتی ہے، اس زبان کو اس قابل بنایا کہ ذکر اہل بیت اس سے جاری ہو سکے، ان ہاتھوں کو اس قابل بنایا کہ ہم ماتم حسین کر سکیں، یہ پیر اس قابل ہے کہ چل کر محفل اہل بیت میں آ کر بیٹھ سکیں. اذان ازاں خدا سب کو فرش ازاں حسین کے صدقے میں صحت کاملہ عطا فرمائے. چونکہ بی بی کے نام سے فرش ازاں منسوب ہے اور بی بی کا وسیلہ ایسا ہے جو کبھی رد نہیں ہوتا بارگاہ ربی میں. بس دعا یہی ہے پروردگار جس کی جو جائز اور شرعی حاجات ہے وہ پوری ہو جائے. بانی مجلس حاضرین مجلس کی سب کی تمام پریشانیاں، دکھ، درد، تکلیف سب ختم ہو جائے. خداوند کریم جو لوگ اپنی اولاد کا غم دیکھ چکے انہیں دوبارہ کبھی اس غم میں مبتلا نہ کرنا. جو مقروض ہیں ان کے قرض غیر سے ادا کر دے، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، جو بے گناہ قید ہیں ان کو رہائی کی نبی سنا دے، جو بے گھر ہیں پروردگار انہیں ایسا گھر عطا فرما کہ ہر وقت فرش ازاں حسین بچھا کے رکھیں. جو بھی جس حوالے سے بھی پریشان ہے خداوند کریم جناب فاطمۃ الزہرا کے صدقے سے ان کی پریشانی کو دور کر دے. جو بے اولاد ہے خدا انہیں اولاد عطا فرما دے. جو جس پریشانی میں ہے اس کی پریشانی دور فرما دے. ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے ایمان میں تقویت اور استقامت عطا فرما تاکہ ہم اس وقت کھڑے ہو سکیں جب ہمارے امام ہمیں پکاریں اور ہم ان کی نصرت کر سکیں. امام کو صحت مند اور طویل زندگی عطا فرما. ان کے صدقے میں تمام جوانوں کو صحت مند لمبی زندگی عطا فرما. عزاداری کو اسی طرح قائم اور دائم رکھ جس طرح قائم اور دائم رکھنے کا حق ہے. دعا کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. صلی اللہ محمد محمد. بی بی کا حوالہ بہت پاک حوالہ ہے اور اتنا خوبصورت واقعہ جب بھی پڑھتی ہوں اذان ازاں ادراک کی بات ہے. خالی جس کو ادراک ہو گیا ان ہستیوں کو بذات خود کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ ہم انہیں مانے یا نہیں مانے. منزہ اور پاک ہیں یہ ہستیاں. یہ ہمارے لیے ہے کہ کس کو کتنی جلدی ان کے مرتبے کا احساس ہو جائے، ادراک ہو جائے.
جناب اور علیہ السلام نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا ہے امام حسین کی، اور مولا نے فرمایا تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے روئے. تو جناب اور کہتے ہیں مولا اگر آپ کی جگہ کوئی بھی ہوتا میں اسے یہ جملہ پلٹا دیتا، لیکن میں آپ کو یہ جملہ نہیں کہہ سکتا. اچھا جناب اور یہ کہہ سکتے تھے کہ مولا چونکہ آپ امام ہیں اس لیے میں آپ کو یہ جملہ نہیں کہہ رہا. الفاظ تاریخ میں رقم ہے. جناب اور نے کہا کیونکہ میں جانتا ہوں آپ کی ماں فاطمہ ہے. ادراک کا وہ لمحہ مقام کی آ گئی. اور امام حسین نے خاص طور سے یہ جملہ کیوں کہا جناب اور سے؟ اس قدر صرف لجام فرس پہ ہاتھ ڈالنے، وہ امام جو کریم ابن کریم لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا اور مولا نے اتنا سخت جملہ کہہ دیا. یہ احساس کروانا تھا جناب ہور کو انہی کی زبان سے کہ دیکھو اس کے بیٹے سے جنگ کے لیے آمادہ ہو رہے ہو. جب ہور نے یہ جملے ادا کیے تو ان کو احساس تھا کہ ان کے سامنے تو کم از کم مجھے ان کے مقابل تو نہیں آنا. جب جناب ہور آئے تو کہا معافی کیسے ملے گی؟ مولا نے وہی رومال جو ان کی ماں کا تھا نکالا اور دے دیا. حوالہ سیدہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے. آج تک بھی کوشش کرتے ہیں لوگ کہ وہ رومال نکالیں، ممکن نہیں ہے. یہ وہ شرف ہے جو شہادت سے بڑھ کر ہے ان کے لیے، اور وہ خوش و خرم گئے اس دنیا سے صرف یہ سوچ کر کہ سیدہ کا رومال میرے جسم سے مس ہو رہا ہے. یہ وہ رومال ہے جو کبھی بی بی نے پکڑا ہوگا. اب جب ہم سب اسی حوالے سے اس فرش عذاب پہ موجود ہیں، اور زان عزا اگر ہم محسوس کریں احساس کریں اس بات کو تو بی بی ہمارے درمیان موجود ہے. اگر یہ ادراک ہمارے دل میں راسخ ہو جائے کہ ایک بار صلوات پڑھ دیجیے اگر یہ احساس راسخ ہو جائے ہمارے دل میں، یہ یقین جو یہ ایمان ہے ہمارا کہ جب بھی ہم گریا کرتے ہیں بی بی کا رومال ہمارے سامنے ہوتا ہے، بی بی اپنے رومال میں ہمارے آنسوؤں کو چن کر لے جاتی ہیں، تو یہ احساس ہی کتنا بڑا ہے کہ بی بی کا رومال ایک بار ہمارے چہرے سے زندگی میں کبھی مس ہوا ہوگا. اور اگر یہ احساس ہو جائے کہ بی بی ہمارے اتنے نزدیک ہیں، مولا ہم سے اس قدر نزدیک ہیں، تو یقیناً یہ بات بھی احساس ہوگی کہ اپنے نفس کو اتنا ہی پاکیزہ کر دینا ہے جتنا بی بی چاہتی ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک نجاست تو نہیں جا سکتی. بے شک وہ تو تطہیر ان کا مقدر ہے، خدا نے ان کے لیے مقدر کی ہے تطہیر، طہارت ان کے نسلوں میں رکھی ہے خدا نے. تو اگر ہم ہیں تو یقینی طور پر ہمارے اندر نجاست نہیں ہوگی. اس میں کوئی کلام نہیں ہے زان ازا کہ محمد و آل محمد شفاعت کا حق رکھتے ہیں. اور شفاعت کا حق رکھتے ہیں چونکہ تو جو بھی ہم سے گناہ کبیرہ ہو جائیں گے دانستہ یا نادانستہ وہ انہیں بخشوانے کا حق رکھتے ہیں. لیکن اس کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم نامہ اعمال میں فقط گناہ کبیرہ لکھوا کر چلے جائیں اس امید میں کہ وہ تو بخشش کروائیں گے ہی. تو اپنے آپ کو ضرور پاک و طاہر رکھنا، اور چونکہ ہمارے نام کے ساتھ وہی حوالہ لگا ہے تو لوگ ہمیں جانیں گے وہی. بے شک بے شک آپ کہیں پہ بھی جائیں، میں نے محرم میں بھی یہ بات کہی تھی کہ ہمیں نا لوگ ریپرزینٹیٹیو سمجھتے ہیں، نمائندہ سمجھتے ہیں حسین کا. آپ سڑک پر جائیں گے اور ایک ریپر پھینک دیا آپ نے تو یہ آپ نے نہیں پھینکا، عزادار حسین نے پھینکا ہے. اور وہ کہیں گے کہ سارے شیعہ ایسے ہی ہیں، وہ پورے ملک میں گندگی پھیلاتے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال ہے، ہمارے ہر عمل پہ اسی طرح نظر ہے. بے شک. اور اب چونکہ ہم سب اپنے گھروں میں بند ہو گئے ہیں، جو بھی ہمارا دشمن ہے اسے ہمیں دیکھنا اور آسان ہو گیا ہے. ہمیں ایک دم سے لوکیٹ کر لینا، ہماری حرکات و سکنات میں نظر رکھنا زیادہ آسان ہے، زیادہ سہولت ہے اس کے لیے. تو ہم اپنے اعمال کو جتنا بہتر کر سکیں بی بی کے لیے یہی وقت ہے ہمارے پاس. اللہ نے کیونکہ بی بی کے حوالے سے بات ہو رہی، بہت خوبصورت واقعہ نظر سے گزرا.
سفیر روم آیا یزید کے دربار میں اس عالم میں کہ جب امام حسین کا سر تخت کے نیچے رکھا تھا یزید کی. سفیر روم آیا اور امام حسین کے چہرے پہ نظر گئی. اور یہ بھی اللہ کی توفیق ہے کہ کون اس نور کو پہچان لے. نور تو موجود ہے, سورج کو کوئی دیکھ پائے گا اور کوئی نہیں اس کی روشنی کو احساس کر پائے گا. تو یزید ان اندھوں میں سے ہے جو اس سورج کی روشنی کو احساس نہیں کر پا رہا. سفیر روم آیا اور ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگا حسین کے سر کو, اور یزید سے پوچھا حسین کہ یہ کون ہے. یزید نے کہا یہ باغی کا سر ہے. کہا اس کی ماں کا نام بتاؤ. کہا فاطمہ. کہا کہ یہ وہی فاطمہ تو نہیں ہے جو تمہارے نبی کی بیٹی تھی. یزید نے کہا وہی فاطمہ. حیران رہ گیا, کہا اپنے نبی کے نواسے کو مار دیا تم نے. یزید نے کہا اس میں تمہارا کوئی معاملہ نہیں, لیکن تم اتنے حیرت زدہ کیوں ہو. کہا میں حیرت زدہ تمہارے لیے ہوں. یزید نے پوچھا کیوں. کہا محشر میں سوچ رہا ہوں کہ جب پکارا جائے گا تو اپنے ماں باپ کے ساتھ آئے گا اور یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ آئے گا, تیرا کیا مقابلہ ان سے. بے شک یہ وہ عزت ہے جو خدا نے ان کے لیے مقرر کی ہے. کوئی ان سے وہ عزت چھین نہیں سکتا, چاہے کتنی کوششیں کر لے زمانہ. اور وہ ان کے حوالے سے یہ عزت ہمیں ملی ہے, اور یہ وہ وسیلہ ہے عزیزوں جو کبھی کبھی رد نہیں ہوگا بارگاہ الہی میں. اور اس بات پر یقین رکھیے, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی, تو اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو وہ ہمارے حق میں بہتر ہی نہیں ہے, اس لیے خدا اس دعا کو قبول نہیں کر رہا. دوسری حجت مراجع یہ بتاتے ہیں کہ اللہ چونکہ چاہتا ہے کہ آپ کی آزمائش کرے اور دیکھے کہ آپ کس وقت تک اس کے در سے منسلک رہتے ہیں اگر وہ آپ کو نعمت عطا نہ کرے. تیسری حجت یہ ہے کہ خدا کو بہت پسند ہے کہ آپ بار بار اسے پکاریں, بار بار اس کی جانب جائیں, اور وہ نعمت نہ بھی دے تب بھی آپ بار بار بس اسے پکاریں. تو کبھی بھی جب بھی بیوی کا واسطہ دے کر دعا کریں, دل میں یہ خیال نہ لائیں کہ ہم نے تو بیوی کا بھی واسطہ دیا پھر بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوئی. یہ بھی شرف ہے کہ آپ کو اس قابل رکھا خدا نے کہ آپ بیوی کا واسطہ دے سکیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس وسیلے سے دور ہیں. ابھی میں نے عرض کی کہ ہم منصب سے گفتگو کر سکتا ہے, ہماری اتنی حیثیت ہی نہیں ہے کہ ہم خدا سے گفتگو کر سکیں. ان وسیلوں کا سہارا لے کر ہم اللہ سے گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ تو ہماری بھی سن لے. اور یہ اللہ کا فضل خاص ہے کہ ہمیں ایسے وسیلے بنا کسی حجت کے مل گئے. ایک شخص تھا اپنے بھائی کے ساتھ جا رہا تھا مشہد کی جانب, اسی واقعے سے انشاءاللہ مسائی کی جانب آؤں. مشہد کی جانب جا رہا تھا, اس کا بھائی فاسق تھا اور وہ خود مومن. جو فاسق تھا اس کا انتقال ہو گیا راہ میں. اب جب انتقال ہو گیا تو اس شخص نے کہا کہ اب اس کو یہاں کہاں دفن کروں, مشہد جا رہا ہوں, اس کو وہیں دفن کر دوں گا. اس نے غسل و کفن دیا, جنازہ تیار کیا اور مشہد لے گیا, مشہد میں لے جا کے دفن کر دیا. کچھ دن گزرے, خواب میں وہی فاسق بھائی آیا. اس نے پوچھا اپنے احوال بتاؤ, مرنے کے بعد کیا ہوا. کہا میں انتہائی تکلیف میں تھا, کیونکہ ایمان سے خارج تھا دل, تو دنیا میں جب تک رہا رہ لیا, مرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں کس قدر تاریکی میں تھا. میرے لیے ہر شے آگ بن گئی تھی, یہ ہوا جو میرے جسم کو چھو رہی تھی آگ بن گئی تھی, یہ مٹی جو میرے جسم پر گر رہی تھی آگ بن گئی, تو جس پانی سے مجھے غسل دے رہا تھا وہ آگ تھا, میرا کفن آگ, جس تابوت میں مجھے رکھا وہ آگ. میں چلا رہا تھا, مدد کے لیے پکار رہا تھا, پر ظاہر ہے میری آواز تم تک نہیں پہنچ رہی تھی. مجھے مشہد لے گئے, تم نے مجھے دفنایا. وہ لمحے وہ تھے کہ جب مجھے راحت کا احساس ہوا. لیکن رات ہوئی تو ایک ہیبت ناک شکل کا مخلوق, اس نے میرے قبر کو چاک کیا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے زنجیروں میں جکڑ کر مجھے نکالنے لگا قبر سے باہر. جب یہ ہوا, مجھے اپنا انجام بالکل سامنے نظر آنے لگا, تو میں نے صاحب روضہ کو پکارا اور کہا مولا آپ میری مدد فرمائیے. بہت پکارا لیکن مولا نے پکار نہیں سنی. کہا میں کسی طور اس افریت سے بچ کے
ذریعہ اقدس تک پہنچ گیا اور میں نے دیکھا امام اس میں موجود ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے امام کو آواز لگائی, پکارا کہ آقا میری مدد کیجئے, اس وقت میں شدید تکلیف میں ہوں. مولا نے میری جانب رخ ہی نہیں کیا. بارہا پکارا, رونے لگا, یہاں تک کہ وہ عفریت مزید نزدیک آ گئی میرے, کہ ایک بزرگ قریب آیا اور کہا کہ تم ان کی ماں فاطمہ کا واسطہ دے کے مانگو. میں نے یہ سنا, میں نے کہا مولا آپ کو آپ کی ماں فاطمہ کا واسطہ ہے, میری تکلیف کو کم بس یہ کہنا تھا. مولا نے میری جانب رخ کر دیا. میں نے دیکھا مولا کا چہرہ آنسو سے تر. مولا مجھ سے فرماتے ہیں کہ اے شخص تمہارا نامہ اعمال اس قابل نہیں تھا, میری ماں کا نام لیا, تمہیں قیامت تک امان دی ہے. یہ سیدہ جس کی وجہ سے لوگوں کو امان ملتی ہے, اس کو کہیں امان نہیں ملی. ایک دن گھر واپس آئی اپنے بابا کے پاس تو رنگت سرخ تھی. بی بی کا معمول یہ تھا, جب محلے والوں نے شکایت لگا کہ سیدہ اتنا روتی ہے, ہمارے معاملات میں فرق آتا ہے. بی بی اپنے بچوں کو لے کر چلی, گھر میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی, چھوٹے بچے تھے, بچوں کو لے کر جاتی. جنت البقیع میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر رویا کرتی. واپس آئی, رنگت سرخ ہو رہی تھی. علی نے پوچھا سیدہ یہ رنگت سرخ کیسے ہے؟ کہا بابا کی امت نے وہ درخت کاٹ دیا جب دروازہ گرا اتنی تکلیف بھی ہو کہ دائنے ہاتھ سے زوارہ تسبیح کو نہیں اٹھا سکی بی بی. اس تکلیف کے باوجود اپنے بچوں کو یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ کس قدر تکلیف ہے. اسی طرح بچوں کے سارے کام کرتی رہی, یہاں تک کہ علی کو احساس نہیں ہونے دیا کہ سیدہ کا پہلو شکستہ ہے وہ علی. جب وہ دینے لگے اور شکستہ پہلو دیکھا تو وہ شجاعت کر گیا. جب آخری لمحے آئے ہر ایک کے گھر پہ گئی, تب الباب کیا, کان سیدہ معافی مانگنے آئی ہے. میرے رونے سے بہت ایزا تھی سب کو, اب سیدہ نہیں روئے گی. جنازہ تیار ہو گیا, سارے بچے ماں کے پاس موجود ہیں. اتنی چھوٹی عمر ہے, علی نے کیسے سمجھایا ہوگا کہ اب ماں کبھی واپس نہیں آئے گی. جنازے کو لے کر گئے, بیٹیاں تنہا گھر میں موجود تھی. واپس آئے, اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لگا کے بہت روئے ہوں گے. معلوم نہیں وہ رات سیدہ کے بچوں نے کس طرح گزاری ہوگی. کوئی نہیں آیا ان کے پاس ان کی ماں کے پرسے کے لیے. سیدہ کہتی رہی بابا اتنے دکھ اٹھا لیے اس کمر سے میں کہ روشن دن میں ڈھائے جاتے سے رات میں بدل جاتا. مرنے کے بعد بھی سیدہ کو سکون نہیں. کبھی ضربت علی سے, کبھی حسن کو زہر دے کے, کبھی حسین کو جلا وطن کر کے, کبھی بیٹوں کو قتل کر کے سیدہ کو بار بار رلایا گیا. یہاں تک کہ سیدہ موجود تھی حسین کے پاس جب شبر آیا. انبیاء چلے گئے, اوصیاء چلے گئے, نبی چلے گئے, رسول آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے ہٹ گئے, حسن پلٹ گئے. علی نے کہا سیدہ تم بھی چلو.
کریں.